اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر رشوت، بغیر سفارش، سرکاری نوکری کے لیے آزمودہ عمل آپ کے لیے لائے ہیں۔ بے روزگار افراد اور جو ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے نوکری کی تلاش میں ہیں مگر کہیں بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی تو پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ کئی لوگوں کا آزمودہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ضرور بند راہیں کھول دے گا۔ بے شک وہ بڑا کارساز ہے، ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ عمل کسی بھی مشکل کام یا پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل نہایت پرتاثیر اور آسان ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا مسبب الاسباب وظیفہ کی مکمل ترتیب ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر بار نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بھائی صاحب نے اس وظیفہ کو کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ ان کو اس کے کیا فائدے ملے، ان کی تحریر میرے سامنے ہے۔ اس خط کو لکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج میں اپنی زندگی خوشحال انداز سے گزار رہا ہوں۔ اس وظیفے نے مجھ بے روزگار کو بہترین نوکری دلا دی۔ میں نے 3 سالہ الیکٹریکل ڈپلومہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ جب ڈپلومہ گھر آیا تو بہت پر امید تھا کہ چند دنوں کے بعد مجھے کسی بہترین جگہ پر نوکری مل جائے گی اور ہمارے گھر کے حالات بھی سنور جائیں گے، مگر میرے خواب چند دنوں کے بعد ہی چکنا چور ہو گئے۔ میں روزانہ نئی امید کے ساتھ صبح اٹھتا، نہاتا، استری شدہ کپڑے پہنتا۔ میری ماں اور بہن ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کرتے اور شام تک میرے فون یا آمد کا انتظار کرتے کہ کب ہمارے بیٹے یا بھائی کا فون آئے گا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اور شام کو ان کی امید ایک بار پھر ٹوٹ جاتی جب میں لٹکی صورت کے ساتھ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا۔ الحمدللہ، اللہ تعالی نے مجھے حوصلہ والی ماں عطا فرمائی۔ میں جب بھی دل برداشتہ ہوا، میری ماں نے گھریلو تنگ دستی کے باوجود ہمیشہ میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا تم ہمت رکھو، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نوکری عطا فرمائیں گے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میری ٹوٹی ہمت پھر بندھ جاتی۔ میں پھر صبح کو نوکری تلاش کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا۔ ایک دن میں شام کو گھر آیا تو میری بہن نے بتایا کہ بھائی آپ یہ وظیفہ پڑھو، دیکھیں آپ کو کہاں کہاں سے نوکری کی آفرز آتی ہیں۔ میں نے بہن سے وظیفہ سن لیا، چند دن ہی پڑھا کہ مجھے ایک جگہ جاب مل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میری والدہ اور بہن نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ چلو اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ نوکری ملنے کے باوجود میں نے وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا۔ تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے اس سے بھی بہتر جگہ نوکری مل گئی۔ اس جگہ پہلے کے مقابلے میں دگنی تنخواہ تھی۔ میں نے ایمانداری سے ادھر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ صرف 5 ماہ کے بعد مجھے اس سے بھی بہتر جگہ نوکری مل گئی، مگر میں نے وظیفہ نہ چھوڑا۔ پھر تو یوں ہونے لگا کہ میں نوکری کے لیے انٹرویو دیتا، وہ مجھے سلیکٹ کر دیتے مگر میں انہیں ریجیکٹ کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی کمپنی نے میری تمام شرائط کو مان لیا اور مجھے سلیکٹ کر لیا، جبکہ میں نے وہاں نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، ہم تمہیں تمہاری بتائی گئی تنخواہ پر رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تم نے جو شرائط کی ہیں سب مان رہے ہیں، مگر تم پھر بھی یہاں نوکری کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا بس میرا دل نہیں مان رہا۔ جنہوں نے میرا انٹرویو کیا وہ بہت حیران ہوئے اور کہا، میری سروس کا یہ پہلا تجربہ ہے کہ کوئی نوکری کا امیدوار سلیکٹ ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں اس ادارے میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک سرکاری ادارے سے نوکری کی کال آ گئی۔
میں نے بغیر سفارش اور رشوت وہاں نوکری کر لی۔ جب مجھے اس ادارے میں نوکری ملی اس وقت تک میرے گھر کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ ہمارے فاقے ختم ہو چکے تھے۔ میرے گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں وظیفہ اب بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے پہلے دن شروع کیا تھا۔ اس ادارے میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں ٹرانسفر کروا لیتا ہوں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میرے پاس کون سی سفارش ہے، جبکہ میرے پاس کوئی سفارش نہ ہوتی تھی، صرف اور صرف یہ وظیفہ ہے۔ ناظرین، وظیفہ کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ روزانہ بعد نماز عشاء حسبنا اللہ و نعم الوکیل 505 مرتبہ، اور یا مسبب الاسباب 505 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس وظیفہ کو مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کریں۔ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک نوکری نہیں ملتی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی ملازمت کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق حلال کی راہیں کھول دیں، تنگ دستی اور پریشانی ختم کریں، آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے 10 لوگوں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔